جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ جج صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اس وقت کی جو 5 رکنی بینچ تھا اس نے تاحیات نااہلی کا فیصلہ دیا تھا، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کو ختم کر دیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ تو صحیح فیصلہ ہے، چونکہ وہ فیصلہ یقیناً غلط تھا، چونکہ آپ کسی کو پرماننٹلی جو نااہل نہیں کر سکتے۔ اس نے اگر کوئی غلطی کی ہے، کوئی غلط کام کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی آپ کی سزا دے دیں، لیکن جب وہ سزا اس کی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تو اس کو اہل ہونا چاہیے، کوئی پرماننٹلی تو ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ غلط فیصلہ تھا اور وہ سیاسی بنا پہ دیا گیا تھا، اور میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ہوا جو انہوں نے ابھی فیصلہ کیا۔ اس سے سب سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوگا اور اس میں کسی کو کوئی کسی قسم کی رنجش نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں یہ بھی بات اسٹیبلش ہو گئی کہ آئین اگر کوئی سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد اگر جو پارلیمنٹ ہے اگر اس کے خلاف کوئی وہ لا لے کے آتی ہے تو وہ پریویل کرے گا۔ یہ ایک بڑا اچھا پریسیڈنس سیٹ اپ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے کافی آئندہ کافی کچھ پرابلم بھی ہوں گے اور اچھی باتیں بھی ہوں گی۔ ٹھیک، اچھا ساتھ ہی رہیے گا۔ جج صاحب ہمارے ساتھ طلعت حسین صاحب بھی ہیں۔ طلعت صاحب، لاسٹ جو سماعت ہوئی تھی جب فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا تو چیف جسٹس نے یہ باقاعدہ ریمارکس بھی دیے تھے کہ ملک میں سیاستدانوں کا ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے، کیا کسی اور ملک میں انتخابات سے پہلے اتنا سخت ٹیسٹ ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب کہ تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا گیا ہے تو اس چیز کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، چونکہ 62(1)(f) کی جو شق ڈالی گئی تھی وہ تو جس طرح چیف جسٹس نے بھی کہا کہ یہ صرف ایک جنرل نے شق ڈالی تھی، تو ہم اپنے آپ کو محدود نہ کریں۔ دیکھیں، جو سیاستدانوں کے لیے کوالیفیکیشن کا معیار ہے دنیا بھر میں مختلف اس کی ویریشنز موجود ہیں، لیکن وہ 2 بنیادی ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ نمبر 1، کہاں پر وہ عمومی قانون کی وائلیشن کرتے ہوئے قابل گرفت اور قابل سزا قرار پاتے ہیں، یعنی اگر وہ کہیں قتل کرتے ہیں، کسی اسمگلنگ میں ملوث ہوتے ہیں، فراڈ میں ملوث ہوتے ہیں، اس قسم کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، تو وہ پبلک آفس کا جو تقدس ہے اس کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو مورل ٹرپیچیوڈ ہے، مورل ٹرپیچیوڈ جو ہے وہ کوئی مذہبی اور دینی زاویے سے نہیں ہے۔ مورل ٹرپیچیوڈ کا تعلق یہ ہے کہ اگر وہ بددیانت ہیں، وہ ڈس آنیسٹ ہیں، وہ رشوت ستانی کرتے ہیں، وہ کسی لابی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، وہ اپنے آفس کے وسائل کو غلط استعمال کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، وہ تحفے تحائف خرد برد کرتے ہیں، اس قسم کے معاملات، تو ان کو آفس نہیں ہولڈ کرنا چاہیے۔ پبلک ٹرسٹ کا بھی معاملہ ہے۔ تو یہ جو دونوں بنیادی ستون ہیں، ان کے اوپر تو سیاستدانوں کی اسکروٹنی بالکل ہونی چاہیے، اور اس کے اندر انتخابی جب کاغذات ہوتے ہیں، اور اب کاغذات نامزدگیوں کا دور چل رہا ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ہر ادارہ ان کے ٹیکس ڈکلیریشن سے لے کر ان کے فورن وزٹس تک تمام چیزوں کی اچھی اسکروٹنی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک اسکروٹنی کے عمل سے گزر کر آتے ہیں اور اسمبلی کا حصہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ان کو آئین کی ایک ایسی شق کے تحت پرکھا جائے جو ضیاء الحق نے اپنے خاص مخصوص نظریات کو انفورس کرنے کے لیے انسرٹ کروائی تھی، تو یہ بہت زیادتی کی بات ہے، لیکن پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا یہ زیادتی بار بار استعمال ہوئی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئی۔ جس طریقے سے جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، جس طریقے سے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس کے اندر واضح انداز سے آپ کو سیاسی تعصب کی بو آتی ہے۔ تو آج میرے خیال میں آئین کو تو امینڈ نہیں کیا، لیکن آئین کی یہ جو تشریح ہوتی تھی کہ جی اب تاحیات آپ نااہل کر دیں کیونکہ اس کے اندر کوئی پنشمنٹ لکھی نہیں ہوئی، میرے خیال میں اس معاملے کو طے کر دیا، لیکن وہ جو معیار ہے وہ ابھی بھی آئین کا حصہ ہے۔ شائخ عثمانی صاحب شاید ہمیں بہتر گائیڈ کر سکیں، راجہ خالد صاحب، کہ اس سے ان شقوں کے اوپر اثر نہیں پڑتا، صرف جو ڈسکوالیفیکیشن کی مدت ہے اس کو طے کیا گیا ہے۔ جی راجہ خالد صاحب، کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ طلعت صاحب جو نقطہ اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر، راجہ خالد صاحب سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ راجہ خالد صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور طلعت حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو دوبارہ لائن پر لیں۔ تو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے، اور جس طرح طلعت صاحب نے بھی فرمایا کہ جو شق ڈالی گئی تھی 62(1)(f) کے تحت، وہ ایک جنرل نے شق ڈالی تھی، تو اس کے حوالے سے بھی اب دیکھنا ہوگا۔ تو طلعت صاحب، جو شقیں اب ڈالی گئی ہیں، جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے، تو ان کے خاتمے کے لیے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے؟
جی آئینی ترمیم چاہیے ہوگی. جی ویورز کی یاد دہانی کے لیے کہ جس سمیلا بلوچ کیس کو واپس لیا ہے سپریم کورٹ نے، وہ 13 اپریل 2018 کو جب وہ اس کا فیصلہ دیا جا رہا تھا، تو اس وقت کے جسٹس میاں ثاقب نثار نے جو ریمارکس دیے تھے وہ بڑے دلچسپ تھے کہ عوام اچھے کردار کے رہنماؤں کے مستحق ہیں. اور اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنایا تھا، اور اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ایسا شخص جو اس قسم کی حرکات میں ملوث ہو وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کا برڈن جو ہے وہ ایکیوزڈ پر ہے. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ ایسے لوگ جو اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں ان کو ان کے اوپر مستقل پابندی عائد کرنی چاہیے. تو یہ ایک آربیٹری آبزرویشن تھی، ایک آربیٹری فیصلہ تھا. یہ ایک عمران خان کو لانے کا جو 10 سالہ پروجیکٹ تھا اس کا حصہ تھا، جس میں استعمال ہوئی آئین کی وہ شکیں جن کو میرے خیال میں امینڈ کرنے کا وقت آ گیا. جس طرح میں نے کہا کہ اسکروٹنی کے سیاستدانوں کو بہت سارے مراحل پھلانگنے پڑتے ہیں، اس اسکروٹنی کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کی الیکشن سے پہلے اسکروٹنی ہوتی ہے، الیکشن کے دوران ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے، اور جو بنیادی ستون ہے کہ پبلک ایکسچیکر کو وہ نقصان نہ پہنچائے اور پبلک آفس کے تقدس کی پامالی کا باعث اگر وہ نہیں بنتے تو دے آر کوالیفائڈ ٹو بی ممبرز آف دا پارلیمنٹ. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کی ایک تشریح یہ ہو سکتی تھی کہ جب آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، چلیں اسی جنرل ضیاء الحق کے بنائے ہوئے معیار کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، تو آپ کو فوری طور پر اسی اسمبلی میں دوبارہ سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے، کیونکہ آپ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس ووٹ کے تقدس کی پامالی کے حوالے سے جو اب آپ کے پاس نہیں ہے. تو لیکن چونکہ آلریڈی 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے مان لی گئی تھی، تو شاید سپریم کورٹ نے اسی کا احترام کیا ہے. ورنہ یہ بھی عین ممکن تھا کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی کہ چونکہ آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، آپ نے سیٹ لوز کر دی ہے، اور اب آپ دوبارہ سے، اور آپ نے پنشمنٹ آپ کو مل گئی ہے، دوبارہ سے اسی اسمبلی کا بھی آپ حصہ بن سکتے ہیں. جی ٹھیک. طلعت صاحب، استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بھی ان سے سوال کرنا چاہیں تو آپ بھی ان سے بات کر سکتے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب، جہانگیر خان ترین آپ کی جماعت کے سربراہ، وہ جو فیصلہ سنایا گیا تھا 2017 میں، اس سے براہ راست متاثر ہوئے تھے، ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی بینچ نے وہ فیصلہ اڑا دیا ہے اور تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ پارٹی موقف کیا ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سپریم کورٹ کا یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کی ایک شق جو بڑی مبہم قسم کی تھی اور بڑی ایمبیگوٹی تھی، سسپیشیسنس تھی، اس کے اندر کلیئرٹی نہیں تھی، اس کو آج کلیئر کر دیا کہ تاحیات نااہلی نہیں ہے. اور اس وجہ سے جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ندیم ملک صاحب بھی ہیں کیا؟ تاحیات نااہلی کے جنا جو ایک تلوار لٹک رہی تھی وہ ختم ہوگی، اور آئندہ کسی بھی پولیٹیشین کے لیے کم از کم تاحیات نااہلی کا جناب یہ ایک ٹول استعمال نہیں ہو سکے گا. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ 2017 کے اندر کس طریقے سے جناب سابق چیئرمین تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کے لیے نواز شریف صاحب کا رستہ جناب وہ بلاک کیا گیا. پھر ان کو بیلنس کرنے کے لیے سابق چیئرمین تحریک انصاف نے اپنے دستے راست اور اپنے محسن کہ جس نے اپنا تن من دھن اور اپنا پیسہ اربوں روپیہ اور اپنی صحت کینسر کا پیشنٹ ہونے کے باوجود تحریک انصاف کی بڑھوتری کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے اپنا جو کردار جس شخص جہانگیر ترین صاحب نے ادا کیا، اسی کو جناب بلی کا بکرا بنا دیا. اور بیلنس کرنے کے لیے عوام کی نظروں میں کہ جناب نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی اور نون لیگ کا جناب ایک بیلنس جناب فیصلہ آ گیا. آج سپریم کورٹ نے اچھا ڈیسیجن دیا ہے، اور اس پہ ایک چیز ہے جو میں تو ابھی جناب رستے میں ہوں، مجھے نہیں پتا اس کی ڈیٹیل باقی کیا ہے کہ مدت کیا انہوں نے طے کی ہے. اس کے حوالے سے میرا خیال ابھی تک سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ اب مدت کیا ہوگی، 5 سال کی ہوگی، 10 سال کی ہوگی. جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے آج سے کچھ دن پہلے یہ آرڈر کر دیا ہے اور ڈیسیژن دے دیا ہے کہ آئندہ سے نیب کے کیسز کے اندر جو نااہل ہوگا اس کی نااہلی کی مدت 10 سال ہوگی. اب وہ تو ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ. اب یہ سپریم کورٹ اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو مجھے نہیں پتا کہ ٹی وی چینلز پہ اس وقت کیا چل رہا ہے، مجھے سب اتنا ہے کہ تاحیات نااہلی ختم ہو گئی ہے. ابھی یہ چیز کم از کم لینا باقی ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کو بھی ڈیفائن کر دے کہ 5 سال کی، 7 سال کی، 10 سال کی، 2 سال کی کتنی نااہلی ہوگی آئندہ اگر کسی نے صادق اور امین نہ ہوا اور 61 کے تحت اگر نااہل ہوا،
تو میرا خیال ہے یہ چیز ابھی باقی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی شکریہ وقت کے لیے. کیسے دیکھتے ہیں, پہلے تو کیا رسپونڈ کریں گے آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر؟ دیکھیے غلطی سپریم کورٹ کی پارٹی تھی وہ درست کی گئی ہے اور یہ اچھی بات ہے. ایسی بات جس میں تاحیات نہلی کی کا عرصہ متعین نہیں تھا تو وہ سپریم کورٹ نے اپنے تئیں جو ہے مقرر کر دیا تھا اور اس بات پہ تنقید ہوتی آ رہی تھی. اس کو کسی بھی مرحلے پہ یا کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اس کو واپس ٹھیک کیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ درستگی ہو گئی ہے اور جہاں جہاں پہ درستگیاں ہو جائیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.